السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کل چونکہ رمضان چل رہے ہیں تو مصروفیت بھی کچھ اسی نوعیت کی ہے، جس کے لیے آج کل میں کہانیاں دیر سے اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ سے معذرت۔ آج کی کہانی ہمیں ہمارے ایک لسنر محمد آصف نے ارسال کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا نام ضرور لیں، تو آصف بھائی آپ کا نام ہم نے لے دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کہانی کس نے بھیجی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی آصف بھائی کی، اور آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبا دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی جو اسٹریم ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ کارخانہ روح اور صنوبر۔ صنوبر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے شوہر احمر کو بیڈ پر نہیں پایا۔ صنوبر نوٹ کر رہی تھی کہ اکثر احمر کچھ وقت کے لیے بیڈ سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کی واپسی کافی دیر کے بعد ہوتی ہے۔ احمر کی ان حرکات سے صنوبر پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ سوچتی کہ ایسا کون سا کام ہے جو احمر رات کی تنہائی میں کرتا ہے۔ اس نے کئی بار احمر سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر احمر صنوبر کو خواطر خواہ جواب نہ دے پاتا۔ صنوبر شک کے سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ صنوبر کو اپنے شوہر احمر پر شک شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ضرور احمر کسی اور عورت میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس نے احمر سے شادی کر کے سنگین غلطی کی۔ آج پھر احمر بیڈ سے غائب تھا۔ وہ غصے سے بھری کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت احمر کہاں ہوگا۔ وہ چھت پر گئی جہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں احمر اکثر لیٹ جایا کرتا تھا۔ وہ دبے پاؤں اس کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کمرے میں احمر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ صنوبر نے زور سے کمرے کے دروازے پر ہاتھ مارا تو وہ کھل گیا۔ کمرے میں صرف احمر بیٹھا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ احمر کو اکیلا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ احمر نے صنوبر کو دیکھ کر کہا، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ صنوبر نے کہا کہ اسے کمرے میں کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احمر نے کہا، کمرے میں میرے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے۔ احمر نے صنوبر سے کہا کہ چلو نیچے چلتے ہیں۔ صنوبر نے بغور کمرے کا جائزہ لیا، پھر وہ احمر کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ صنوبر نے احمر سے پوچھا کہ اب آخر کس سے باتیں کر رہا تھا۔ احمر نے جواب دیا کہ یہ صنوبر کا وہم ہے، وہ کسی سے باتیں نہیں کر رہا تھا۔ احمر نے کہا کہ لگتا ہے صنوبر نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ صنوبر نے احمر سے کہا کہ اسے یقین ہے کہ کمرے میں کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آوازیں پڑوس سے آ رہی ہوں۔ صنوبر نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے احمر کی بات پر اعتبار کر لیا۔ وہ احمر سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر احمر سوچتا تھا۔ احمر کے سو جانے کے بعد صنوبر بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ کافی دیر کے بعد صنوبر کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ صبح صنوبر کے جاگنے سے پہلے احمر نہا دھو کر تیار ہو چکا تھا۔ صنوبر نے اسے جلدی جلدی ناشتہ دیا۔ اس کے بعد احمر کارخانے میں چلا گیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر صنوبر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ اسے رات والا واقعہ رہ رہ کر یاد آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بے اختیار چھت پہ چلی گئی۔ اس کے قدم چھت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ صنوبر یہ دیکھ کر بہت ڈر گئی اور گھبراتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگی۔ گھر کے دروازے پر گھنٹی بجی۔ صنوبر نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے احمر کھڑا تھا۔ صنوبر نے اسے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ اوپر چھت پر کمرے میں ایک لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ یہ سن کر احمر چونک گیا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ صنوبر نے
بھرے لہجے میں احمد سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اب تو احمد سچائی کو سامنے لے آیا۔ احمد نے کہا کہ اگر تم سچائی جاننے کی کوشش کرتی تو وہ لڑکی اپنے آپ کو تمہارے سامنے کبھی ظاہر نہ کرتی۔ صنوبر نے احمد سے پوچھا کہ اس لڑکی سے احمد کا کیا تعلق ہے۔ احمد نے صنوبر سے کہا کہ وہ اس بارے میں جان کر کیا کرے گی۔ صنوبر نے احمد کو یاد دلایا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی زندگی میں گزرنے والے تمام معاملات کو جاننے کا اس کو پورا حق ہے۔ احمد نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ اتنا جان لو کہ وہ انسان میں سے نہیں ہے، وہ ایک بے چین روح ہے۔ احمد نے کہا کہ ابھی وہ دوپہر کا کھانا کھانے آیا ہے۔ کارخانے سے آنے کے بعد وہ صنوبر کو تفصیل سے بتائے گا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ آفس چلا گیا۔ صنوبر بے چین روح کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے قرار تھی۔ جب احمد کارخانے سے واپس آیا تو صنوبر نے احمد سے اس سے چھت والی پراسرار لڑکی کے بارے میں دریافت کرنا شروع کر دیا۔ احمد نے کہا، بہت سال پہلے میں بے روزگاری کے دور سے گزر رہا تھا۔ کراچی جیسے شہر میں اس زمانے میں روزگار ملنا بے حد مشکل تھا۔ میرے بہت سارے دوست ایسے تھے کہ جو کراچی کے صنعتی علاقوں میں پاور لومز میں کام کر رہے تھے۔ پاور لومز پر زیادہ تر کھادی کپڑا تیار ہوتا ہے۔ اس کام میں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ پاور لومز کے کارخانے میں 2 شفٹوں میں کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے صحت اور بنائی پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بنائی وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ میرے ایک دوست کی معرفت سے مجھے ایک پاور لومز کے کارخانے میں کام مل گیا۔ میں نے بہت محنت اور جافشانی سے کام شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد مجھے ایک اور پاور لوم کے کارخانے پر زیادہ اجرت پر کام مل گیا۔ اس کارخانے کے مالک کا نام اشفاق تھا۔ ان کے کارخانے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے کارخانے میں زیادہ تر مزدور کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وجہ یہ مشہور تھی کہ ان کے کارخانے میں آسیب ہیں۔ جو بھی ان کے کارخانے میں کام کرتا ہے اسے وہ آسیب آوازیں دیتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ اس کارخانے میں ایک عورت کی روح بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے دماغ کا فطور ہوا کرتا ہے۔ میں نے اس کارخانے میں کام شروع کر دیا۔ ایک دن میں مشینوں پر کام کر رہا تھا تو کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور اپنے کام پر دھیان دینے لگا۔ اچانک میری نظر کارخانے کی دیوار پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ دیوار میں سے ایک خوبصورت لڑکی ظاہر ہوئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس کارخانے میں کیا کر رہی ہے۔ کچھ دیر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت ڈر گیا اور کارخانے کو تالا لگا کر میں گھر آ گیا۔ اس کارخانے کے بارے میں جو بھی باتیں مشہور تھیں وہ سچ ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے کارخانے کے مالک اشفاق بھائی سے رات میں کام کرنے سے معذرت کر لی۔ اشفاق بھائی کہنے لگے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ میں نے اشفاق بھائی سے کہا کہ پہلے میرا بھی یہ خیال تھا مگر رات کو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مجھے اس لڑکی کا آسیب نظر آیا ہے۔ اشفاق بھائی نے مجھے کہا کہ اس روئے زمین پر اللہ کی بہت ساری مخلوقات آباد ہیں، ان سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ ان کو پریشان نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اشفاق بھائی کی باتیں میرے دل کو لگیں۔ میں نے رات کے اوقات میں کام کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو کام کرتے ہوئے مجھے کسی قسم کی کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی اور میں پوری رات اپنے کام میں مشغول رہا۔ اچانک میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی تو وہ 3 بجا رہی تھی۔ اچانک مجھے کسی نے پکارا، احمد مشین چلا دو، ارے سنتے ہو، مشین چلا دو۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ مشینیں تو سب چل رہی ہیں، پھر مجھے بار بار مشینیں چلانے کا کون کہہ رہا ہے؟ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک رات میں اپنے کام میں مصروف تھا
کہ مجھے ایک مشین پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب میں اس مشین کے پاس گیا تو مجھے وہی لڑکی بیٹھی نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر تم انسان ہو، ایک روح ہو، اور تمہارا تعلق اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا۔ اس لڑکی نے کہا کہ پہلے میں بھی تمہاری طرح انسان تھی، میرا بھی ایک شوہر تھا۔ ایک رات ہماری کار کو حادثہ ہو گیا، میں اور میرا شوہر موقع پر ہلاک ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کی روح تو چلی گئی، مگر میری روح کو چین نہیں آیا، اور تب سے میری روح بھٹک رہی ہے۔ میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ جانے لوگ مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میرا نام افشاں ہے۔ احمد نے صنوبر کو بتایا کہ اس دن کے بعد سے احمد اور افشاں کی دوستی ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم سے شادی ہو جانے کے بعد افشاں میری زندگی سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ رہے۔ وہ مجھے اصرار کرتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ پہلے تو وہ کارخانے تک محدود تھی، مگر اب وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ میری بات نہیں مانتی۔ یہ کہہ کر احمد خاموش ہو گیا۔ احمد کی باتیں سن کر صنوبر کی تشویش میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے لیے صنوبر نے کسی عامل سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ افشاں احمد کی زندگی سے نکل جائے۔ صبح احمد اپنے کام پر چلا گیا۔ صنوبر نے گھر کے سارے کام کیے اور کچھ دیر آرام کے غرض سے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ اچانک کمرے میں وہی لڑکی افشاں داخل ہوئی، جسے دیکھ کر صنوبر گھبرا گئی۔ افشاں صنوبر سے غصے بھرے لہجے میں کہتی، جو منصوبے تم بنا رہی ہو اس میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جان لو، اگر احمد میرا نہ ہو سکا تو وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکے گا۔ کسی عامل سے رجوع کرنے کی کوشش کی تو دیکھ لینا، احمد کو ختم کر دوں گی۔ اگر تمہیں بیوہ ہونا منظور ہے تو بے شک تم کسی عامل سے رجوع کر لو۔ صنوبر نے کہا کہ آخر تم احمد کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ تم ایک روح ہو اور احمد ایک انسان۔ روح اور انسان کا میل کبھی نہیں ہو سکتا۔ افشاں نے جواب دیا، تم احمد کا پیچھا چھوڑ دو، میں احمد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے بعد افشاں غائب ہو گئی۔ صنوبر کو افشاں کی باتوں نے پریشان کر دیا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ صنوبر نے دروازہ کھولا تو سامنے احمد کھڑا تھا۔ دوپہر کو احمد کھانا کھانے کے گھر آیا تو کرتا تھا۔ صنوبر نے احمد کو کھانا دیا۔ احمد نے محسوس کیا کہ صنوبر کچھ خاموش خاموش سی ہے۔ احمد نے صنوبر سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جس پر صنوبر نے سارا ماجرا احمد کو سنایا۔ احمد نے صنوبر سے کہا کہ اسے اندازہ ہے وہ احمد کو بھی دھمکی دے چکے ہیں۔ احمد نے کہا، ہمیں اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، اس لیے ابھی صبر کرو۔ صنوبر نے کہا کہ ہم کب تک یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ فی الحال ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا، احمد نے جواب دیا۔ احمد کھانا کھا کر کارخانے چلا گیا۔ ایک دن احمد کارخانے سے گھر آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ صنوبر نے وجہ پوچھی تو احمد نے کہا کہ افشاں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے اور کہا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں، ورنہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ احمد کی یہ بات سن کر صنوبر بہت پریشان ہوئی۔ صنوبر نے احمد سے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ اللہ سب بہتر کرے گا، احمد نے اس بات کا جواب دیا۔ احمد نے ایک عامل کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل سے گلی کے کونے پر ہی گیا تھا کہ اچانک ایک گاڑی والے نے احمد کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ احمد گر گیا۔ محلے کے لوگوں نے احمد کو قریبی ہسپتال پہنچایا، جہاں سے مرہم پٹی کروا کر احمد گھر واپس آیا۔ صنوبر احمد کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ احمد، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ شام کا وقت تھا مگر مغرب ہونے والی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ صنوبر چونک گئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ آواز آئی، بیٹی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔
تمہیں دعائیں دوں گا۔ صنوبر نے کہا بابا جی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ صنوبر بابا کو لے کر گھر کے صحن میں آ گئی۔ بابا صحن میں بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس کو انہوں نے اپنے برابر میں رکھ لیا۔ صنوبر نے روٹی اور سالن بابا کے سامنے رکھ دیا۔ بابا نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اچانک بابا نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں۔ انہوں نے جلالی انداز میں کہا، چلی جا مردود، ورنہ تجھے جلا دوں گا۔ تو مجھے جانتی نہیں اچھی طریقے سے، خیر اسی میں ہے کہ تو چلی جا۔ صنوبر حیران پریشان یہ سب نظارہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بابا نارمل ہو گئے۔ صنوبر نے پوچھا کہ بابا جی آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا، بیٹی میں اس خبیث روح سے بات کر رہا تھا کہ جو تم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں آ نکلا، یہ روح پہلے بھی کہیں اور لوگوں کو پریشان کر چکی ہے۔ میں نے انہیں اس مردود روح سے چھٹکارا دلایا۔ اس روح نے تمہارے گھر میں قبضہ جما لیا، مگر میرے ہوتے ہوئے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مگر بابا جی یہ روح میرے شوہر احمر اور مجھے دھمکیاں دے رہی ہے، اور اگر ہم نے کسی عامل سے رجوع کیا تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بابا جی نے کہا، نہیں بیٹی تم فکر مت کرو، اگر یہ ایسا کچھ کرے گی تو مجھے معلوم ہو جائے گا اور میں اس کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کھانا کھا کر بابا جی چلے گئے۔ جب احمر گھر آیا تو صنوبر نے سارا ماجرا اسے سنایا۔ احمر بھی حیران تھا کہ اتنی آسانی سے کسی طرح افشا سے نجات مل کیسے سکتی ہے۔ یہ حقیقت تھی، افشا کی روح نے احمر کا پیچھا چھوڑ دیا تھا اور وہ ان کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ احمر اور صنوبر نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ بابا جی بھی دوبارہ کبھی نظر نہ آئے۔ اشفاق بھائی کے کارخانے میں آصف کا قصہ اب ماضی ہو چکا ہے۔ وہ خوش تھے کہ احمر کے آنے سے آصف سے جان چھوٹ گئی۔